السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری کے بارے میں روشناس کروں گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ مشتری، جسے انگریزی میں جوپیٹر یعنی ہمارے نظام شمسی کا سورج سے 5واں اور سب سے بڑا سیارہ ہے۔ گیسی دیو ہونے کے باوجود اس کا وزن سورج کے 1/1000 حصے سے بھی کم ہے، لیکن نظام شمسی کے دیگر سیاروں کے مجموعی وزن سے زیادہ بھاری ہے۔ زحل، یورینس اور نیپچون کی مانند مشتری بھی گیسی دیو کی درجہ بندی میں آتا ہے۔ یہ سارے گیسی دیو ایک ساتھ مل کر جووین یعنی بیرونی سیارے کہلاتے ہیں۔ قدیم زمانے سے لوگ مشتری کو جانتے تھے اور مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں مشتری کو نمایاں حیثیت دی گئی تھی۔ رومنوں نے اس سیارے کو اپنے دیوتا یعنی جیوپیٹر کا نام دیا تھا۔ زمین سے دیکھا جائے تو رات کے وقت آسمان پر چاند اور زہرہ کے بعد مشتری تیسرا روشن ترین اجرام فلکی ہے۔ مشتری کا زیادہ تر حصہ ہائیڈروجن سے بنا ہے، جبکہ 1/4 حصہ ہیلیم پر بھی مشتمل ہے۔ این ممکن ہے کہ اس کے مرکزے میں بھاری دھاتیں بھی پائی جاتی ہوں۔ تیز محوری حرکت کی وجہ سے مشتری کی شکل بیضوی سی ہے۔ بیرونی فضا مختلف پٹیوں پر مشتمل ہے۔ انہی پٹیوں کے سنگم پر طوفان جنم لیتے ہیں۔ عظیم سرخ دبا نامی بہت بڑا طوفان 17ویں صدی سے دوربین کے ایجاد کے بعد سے مسلسل دیکھا جا رہا ہے۔ مشتری کے گرد معمولی سے دائروں نظام بھی موجود ہے اور اس کا مقناطیسی میدان کافی طاقتور ہے۔ مشتری کے کم از کم 63 چاند ہیں، جن میں 4 وہ ہیں جو 1610 میں گلیلیو نے دریافت کیے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا چاند عطارد یعنی مرکری سے بھی بڑا ہے۔ مشتری پر خودکار روبوٹ خلائی جہاز بھیجے گئے ہیں، جن میں سے پائنیر اور وائجر اہم ترین ہیں، جو اس کے قریب سے ہو کر گزرے تھے۔ بعد میں اس پر گلیلیو نامی جہاز بھیجا گیا تھا، جو اس کے گرد محور میں گردش کرتا رہا۔ اس وقت تک کا سب سے آخری جہاز نیو ہورائزن ہے، جو فروری 2007 میں اس کے گرد قریب سے گزرا تھا اور اس کی منزل پلوٹو ہے۔ مشتری کی کشش ثقل کی مدد سے اس جہاز نے اپنی رفتار بڑھائی ہے۔ مستقبل کے منصوبوں میں برف سے ڈھکے مائع سمندروں والے چاند یعنی یوروپا کی تحقیق شامل ہے۔ مشتری زیادہ تر گیسوں اور مائع جات سے بنا ہے۔ نہ صرف بیرونی 4 سیاروں میں بلکہ پورے نظام شمسی میں سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس کے خط استوا پر اس کا قطر تقریباً 1,42,984 کلومیٹر ہے۔ مشتری کی کثافت تقریباً 1,326 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہے، جو گیسی سیاروں میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ تاہم 4 ارضی سیاروں کی نسبت یہ کثافت بہت ہی کم ہے۔ مشتری کی بالائی فضا کا 88 سے 92% حصہ ہائیڈروجن جبکہ 8 سے 12% ہیلیم سے بنا ہے۔ چونکہ ہیلیم کے ایٹم کا وزن ہائیڈروجن کے ایٹم کی نسبت 4 گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مختلف جگہوں پر یہ گیسیں مختلف مقداروں میں ملتی ہیں۔ بحیثیت مجموعی فضا کا 75% حصہ ہائیڈروجن جبکہ 24% ہیلیم اور 5% دیگر عناصر بحساب وزن موجود ہیں۔ فضا میں میتین، آبی بخارات، امونیا اور سلیکان پر مبنی مرکبات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاربن 18، ہائیڈروجن سلفائڈ، نیون، آکسیجن، فاسفین اور گندھک بھی انتہائی معمولی مقدار میں ملتی ہیں۔ سب سے بیرونی تہہ میں جمی ہوئی امونیا کی کلمیں ملتی ہیں۔ زیرین سرخ اور بالائے بنفشی شعاؤں کی مدد سے کی گئی پیمائشوں میں بینزین اور دیگر ہائیڈرو کاربن بھی دیکھی گئی ہیں۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی فضائی خصوصیات قدیم شمسی نیبولا سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ تاہم نیون گیس کی مقدار 10 لاکھ اجرام میں محض صرف 20 ہے، جو سورج پر موجود مقدار کا محض 10واں حصہ ہے۔ ہیلیم کی مقدار بھی کم ہو رہی ہے، تاہم اب بھی اس کی مقدار سورج کی نسبت محض 80% باقی رہ گئی ہے۔
اس کے علاوہ مشتری کے فضا میں انفرارڈ گیس کی مقدار سورج کی نسبت 2 سے 3 گنا زیادہ ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔